ان تین لیٹرز کو آپس میں ملا کے بیچ میں اور مزید حروف اور دوسرے حرف الف ہے یا اور بھی کچھ ملا کے ہم نئے الفاظ کیسے بنا سکتے ہیں؟ چلیے سب لوگ ایک بتائیں گے. جی ایک آپ بتائیں. کتب. ویری گڈ. کتب. جی 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 نہیں برکت نہیں چلے گا. جی چلیے جیسے پہلا ایک لفظ کتب ہے, اب دوسرا لفظ ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کتاب, تیسرا لفظ ہم لکھ سکتے ہیں کاتب, چوتھا لفظ ہم لکھ سکتے ہیں مکتب. مکتب سے شاید آپ لوگ واقف ہو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے مکتب ہوتے ہیں. اور ایک لفظ اور ہے جس سے شاید کچھ لوگ واقف ہوں, مکتبہ. مکتبہ جامعہ لمیٹڈ سنا ہوگا آپ نے, کتابیں جہاں بکتی ہیں مکتبہ. اور کوئی لفظ ہے جس سے آپ واقف ہوں؟ جی دیکھیے ابھی فی الحال ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں. پہلا یہ لفظ کتاب کتب ہے, تو اس کو ہم یہاں سے ہٹا, واحد اور جمع ہے, سنگولر اور ڈبل, اس کا پلورل ہے کتاب کتب. کاتب لکھنے والا, رائٹر. کتاب کہتے ہیں بک کو, کاتب کہتے ہیں جو بھی لکھنے والا ہوتا ہے رائٹر. اور مکتب کہتے ہیں, ابھی فی الحال جس میننگ سے ہم لوگ واقف ہیں اسی میننگ کو بتا رہے ہیں آپ کو. مکتب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں, لیکن یہ اردو میں ویسے استعمال کرتے ہیں, اس کا ایکچوئل میننگ کچھ اور بھی ہے. مکتبہ کہتے ہیں جہاں پہ کتابیں ہوتی ہیں. عام طور پہ اس لفظ کو ہم لوگ اپنے یہاں استعمال کرتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ کتابیں بیچی جاتی ہیں. جو بھی ایک اور مثال لیتے ہیں. سین لام میم. اس لفظ سے بہت سارے الفاظ ایسے آتے ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی میننگ سے ہم ناواقف ہیں. جیسے کہ ایک لفظ ہے سلام. مسلم ناؤن بھی ہوتا ہے اور ایڈجیکٹو بھی ہوتا ہے. اور سالم ہو گیا, سلیم, ویری گڈ. اور نہیں آئے گا. جی سلمہ ایک نام ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا. اب فی الحال ہم چار الفاظ سے اکتفا کرتے ہیں. اکتفا مطلب یہ چار ہمارے لیے ابھی فی الحال کافی ہیں. مثال کے طور پہ سلام, مسلم, سالم, سلیم, اور ایک اس میں اور ایڈ کر لیتے ہیں اسلام. ایک میننگ تو اسلام کی وہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں, اور اس کی میننگ سب کی ملتی جلتی ہے. آپ سے اگر کہا جائے کہ ان 5 الفاظ میں کامن لیٹرز کیا ہیں, تو آپ بلا تکلف آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں. اس میں 3 بہت ہی کامن ہے. بہت ہی 3 کامن ہے. وہ 3 کیا کیا ہیں؟ پہلے میں آپ دیکھیں سین ہے, پھر لام ہے, میم ہے. سین لام میم, سین لام میم, اور سین لام میم. ان میں زائد کیا ہے؟ زائد کا مطلب جو ایڈیشن ہوا ہے وہ یہاں پر یہ ہے, اور اس میں الف, اور اس میں, اور یہاں پر یا. گویا کہ الف اور یا اور میم, یہ 3 ایسی مثالیں ہم کو مل گئی ہیں جن میں یہ 3 حروف ہیں جو الگ الگ استعمال ہوئے ہیں. یہ ابھی آہستہ آہستہ ہم سیکھتے چلے جائیں گے کہ اور وہ کون سے حروف ہیں جن سے ہم کوئی نیا لفظ بنا سکتے ہیں. لیکن نیا لفظ بنانے کا کام ہمارے ذمہ نہیں ہے, فی الحال ہم صرف الفاظ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. چلیے ایک اور تیسری مثال اس پر آج ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا ہے یہ حروف 3؟ ان 3 کو ملا کر اور اس میں اور دوسرے حروف کو ایڈ کر کے نئے الفاظ
ہاں اس میں سجاد بھی ہے، چلیے لکھ دیتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، سجاد، ساجد، سجدہ، اور جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اور کوئی لفظ ہے جو آپ کے ذہن میں ہو؟ ساجد آ چکا ہے، چلیے ٹھیک ہے یہاں پہنچاتے ہیں۔ اچھا ان چار الفاظ میں سے کسی ایک کی میننگ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، کسی ایک کی میننگ جس کی واقعتاً آپ کو معلوم ہو مکمل طریقے سے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم سر جھکاتے ہیں، تو گویا کہ سین اور یہ تین جو حروف ہیں جیم دال، ان تینوں کو ملا کے جو بھی لفظ بنتا ہے اس کی اصل میننگ میں سر جھکانا ہوتا ہے۔ سر کیسے جھکاتے ہیں؟ کبھی اس کو فزیکل فارم میں جھکاتے ہیں، کبھی ایک انٹینشن کا اس میں ہوتا ہے سجدہ۔ اور ایسی سلام میں کیا ہوتا ہے؟ سلام میں ایک لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں سلامتی، سنا ہے؟ ہم سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں، سلامتی، سلامتی کیا ہے؟ پیس۔ اب ان میں سے ہر ایک کی میننگ ہم کو نہیں معلوم ہے، فار ایگزامپل تو ہم کیا سمجھتے ہیں سلامتی کی میننگ اس سب میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، رائٹ؟ نیا لفظ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم اس کی میننگ گیس کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، لیکن گیس کی بنیاد پہ میننگ نہیں نکالتے، میننگ تو ڈکشنری کی بنیاد پہ نکالتے ہیں، لیکن روٹ تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو پہلی مثال میں دی تھی کاف تا با، اس کی بنیادی میننگ آپ سب لوگ جانتے ہیں لکھنا، یہی ہم کہتے ہیں لکھنا، ٹو رائٹ۔ جب رائٹنگ اس میں آ گئی تو اس میں جتنے بھی مکتب ہے، مکتبہ ہے، کاتب ہے، کتاب ہے، ان سب میں رائٹنگ کی میننگ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ میں کسی بھی نئے لفظ کو دیکھ کر اس کے روٹ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے روٹ تک پہنچ کر ہم اس کی اصل میننگ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ صرف یہ دو باتیں اگر آپ کو یاد ہو جائیں اور ذہن میں رہیں تو عربی سیکھنا بہت آسان ہے۔ پہلی بات، زبان ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ اجنبی کی میننگ سب لوگ سمجھتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا سا ناواقف ہم نہیں ہیں اس سے، بلکہ واقف ہیں، اجنبیت نہیں ہے بلکہ نون ہے۔ دوسری چیز، اس کے عربی زبان کے اندر کچھ روٹ ہوتے ہیں، روٹ کسے کہتے ہیں؟ جڑ، جڑ کی سیڈ، جڑ جس سے اور نئے پودے نکل کے آتے ہیں، نئی شاخیں ہوتی ہیں، نئے برانچز ہوتے ہیں، ویسے یہاں پہ ہم روٹ استعمال کرتے ہیں، اور روٹ استعمال کرنے کے بعد ہمیں بہت آسانی کے ساتھ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور اس لفظ کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ جیسے قرآن کو پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں، کوئی سوال میں پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ ان دو سے متعلق، ان دو سے ہٹ کے مت پوچھیے گا، سوال ہے تو پوچھیے گا، لیکن ابھی فی الحال مومنٹ انہیں سے متعلق پوچھیے، ایڈیشنل کوئی کوشچنس ہوں گے آپ کے ان کو ہم بعد میں لے لیں گے۔ ٹھیک، آپ میں سے کوئی بچہ ہے، کوئی بچی مثال دے سکتا ہے کہ ایسے ہی تین ابھی آپ سامنے مثالیں رکھی، کاف تا با سین سل سین لام میم اور جیم سین جیم دال، ان تین کے علاوہ کوئی فورتھ ایگزامپل کوئی ہو سکتی ہے آپ کی طرف سے؟ جی سر، الف لام میم وہ ابھی دیجیے جی۔ کاف لام میم کیا کیا الفاظ ہے اس سے؟ نہیں، قلم نہیں ہے، وہ تو قلم ہے، ہاں کلمہ ہے، اور اس کے علاوہ جی نہیں، اس میں وہ اس کا جو آرڈر ہے وہ بدل دیا تھا۔ آرڈر بھی ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے، ان کا آرڈر کبھی چینج نہیں ہو سکتا ہے، جو جہاں ہے وہ وہی رہے گا، اسی کے آگے پیچھے الف میم نون جو بھی الفاظ۔ ہاں چلیے ایک لفظ ہے اسے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، آپ نے بولا ہے
سمجھتے ہیں, لیکن جو میننگ آپ سمجھ گئے ہیں وہ میننگ یہاں پہ نہیں ہے, لیکن میں آپ لفظ سمجھتے ہیں قابل. اور دوسری چیز قبول بھی سمجھتے ہیں آپ سب لوگ. کوئی کچھ تحفہ دیتا ہے تو اس تحفے کو قبول کرتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. قبول, اس لفظ سے آپ سب لوگ واقف ہیں. قبول, قابل, اور کوئی لفظ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ مقبول, قبلہ, اور کوئی لفظ؟ مقابلہ. ٹھیک ہے, نہیں تو دیکھیے اس میں کاف اور با اور لام ان تین حروف کی موجودگی, presence of these three letters is compulsory. جی نہیں, اس میں را آ گیا, لیکن کوئی بات نہیں, زیادہ پریشان نہ ہو. ابھی آہستہ آہستہ پہلا دن ہے, آپ کا سمجھ جائیں گے. یہاں پہ قاف ہے, با ہے, لام ہے. اب آپ جی قابل تو آ چکا ہے. اب یہ تین حروف آپ دیکھیے, پہلا ہے قاف با لام, قاف با لام. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. جو اضافی ہے اس کو, جو ایڈیشنل ہے اس پہ ہم بات کر لیں. یہاں پہ واو ہے, یہاں الف ہے, یہاں میم اور واو ہے, اور یہاں پہ یہ ایکچوئل گول تا ہے. تا دیکھتے راؤنڈ شیپ میں تا ہے وہ ہے, اور مقابلہ بھی یہاں پہ راؤنڈ شیپ میں ہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے, کبھی کبھی جو راؤنڈ شیپ میں تا لکھتے ہیں یا ہا لکھتے ہیں, ہم اپنی اردو میں اس کو جا کر کبھی لمبی والی تا میں بدل دیتے ہیں, اور کبھی کبھی اس کو ہم ہا میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جانتے ہوں گے, نہیں جانتے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ اتنا سمجھ گئے آپ لوگ کہ ایک ہی روٹ سے بہت سارے الفاظ بنائے جاتے ہیں. ایک ہی روٹ سے بہت سارے الفاظ بنائے جاتے ہیں. مثالیں ابھی چار آپ کے سامنے موجود ہیں. نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں. تب یہ ہے بہت اچھا. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. نہیں کس نے کہا؟ نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کی وجہ بتانے کیا ہے. ہاں یہ تو بات صحیح ہے, لاجیکل ہے. اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. سورہ فاتحہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلی سورت جو قرآن مجید مکمل آتا ہے 30 پاروں کا, اس میں پہلے جو لکھی ہوئی ہوتی سورت وہ بتا دیں. ہماری مراد سمجھ گیا سب لوگ, انٹینشن وہ ہم سوچ رہے تھے. تو اس سورت کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اس کی قرآن مجید کی شروعات سب سے پہلے ایک مکمل سینٹنس لکھا رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ ابھی جس مثال کے طور پہ بسم کا مطلب کیا ہوگا, یہ شروع. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ شروع کی میری یہاں پر دیکھی گئی, وہ ابھی سے فی الحال چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ دیے اس کو. اللہ کو بھی ابھی اس لفظ کو بھی بورڈ پہ رکھتے ہیں, بعد میں ڈسکس کریں گے. رحمان اور رحیم یہ دو الفاظ ایسے ہیں جن کے روٹ سے ہم لوگ بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. ایک کامن سا لفظ ہے جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں, وہ ہے رحمت. سنا آپ لوگوں نے, اور بھی رحم بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, رحم کرنا کسی کے اوپر. تو اگر ہم اس الف لام کو ہٹا دیتے ہیں, یہاں سے اس الف لام کو ہٹا دیتے ہیں تو کیا بچتا ہے؟ رحیم اور رحمان بچتا ہے. اور اس رحمان میں بھی اگر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ را, ہا, میم, نون. نون اس میں موجود نہیں ہے. را, ہا یا میم, یہاں پہ یا اس میں موجود نہیں ہے. یہاں پہ را ہا میم ہے, یہاں پہ را ہا میم ہے, لیکن یہاں پہ دو الگ الگ چیزیں مل گئی. ایک جگہ پہ یا ایڈیشنل ہے, دوسری جگہ پہ نون ایڈیشنل ہے. تو اس کا مطلب ہے انہیں ایڈ کر کے نیا لفظ بنایا گیا ہے نئی میننگ کے لیے. اب آتے ہیں رحمت. رحمت سے سب لوگ واقف ہیں. اسی طریقے سے رحم بھی اگر لکھیں تو سب لوگ واقف ہیں. یس,
رحم بھی ہم لوگ جانتے ہیں اور رحمان نام جانتے ہیں. رحم کرنا سب لوگ واقف ہیں. مرسی رحم سمجھتے ہیں آپ سب. اب دیکھیے پہلا جو سینٹینس آپ کے جس کو ہم آئے تک کہہ سکتے ہیں ایک بہت ہی کامن سا ایک فریز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ ایکچوئل ہے پورا جملہ لیکن کچھ اس میں سے نہیں لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اس میں دو الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جن کے روٹ سے نکلا ہوا دوسرا لفظ ہم سب لوگ جانتے ہیں. یہ مثال سمجھ میں آ گئی آپ کو. اعوذ باللہ کی بات ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ڈسکس بات نہیں کر رہے ہیں. ایک اگلی آیت استعمال کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اب اس میں بھی الفاظ کو ہم ذکر کریں گے تو وہاں بھی ہم کو کئی چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی کئی الفاظ سے ہم پہلے سے واقف ہیں. الحمد نہیں واقف, آپ لوگ واقف ہیں. اور خاص طور پر وہ بچے جو اردو سے زیادہ واقف ہیں تو وہ جانتے ہوں گے حمد و ثنا. حمد و ثنا. تو پہلی آیت سورہ فاتحہ میں آئی, اس کو ہم نے دیکھ لیا. اس میں پہلا لفظ کیا ہے حمد, اور اس حمد سے ہم واقف ہیں پہلے سے. الحمدللہ رب العالمین. رب کا مطلب شاید نہ جانتے ہوں کیونکہ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے, لیکن رب اپنے آپ میں ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے. رب العالمین. عالمین بھی اب صرف عالمین ڈسکس کر لیتے ہیں میرا تفصیل سے. عالمین ایک ایسا لفظ ہے جس کے روٹ سے نکلے ہوئے دوسرے کئی ایسے الفاظ ہیں, کئی ایسے ورڈس ہیں جن کو ہم سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. چلیے پہلے ایک لفظ بتائیے, کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ معلوم کی میننگ کیا ہے؟ عالم چلیے عالم لکھتے ہیں. عالم کیا ہے؟ اور علم کیا ہے؟ معلم کیا ہے؟ نہیں, معلم کا مطلب ٹیچر. ویسے بھی لفظ تھوڑا سا نیا ہے لیکن ان تین سے آپ کو واقف ہے. معلوم ہے آپ کو. آپ سے پوچھا جائے تاج محل کہاں ہے, آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے. یا پھر دوسرا جواب ہوگا مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن یہ معلوم وہاں پہ ہم استعمال کریں گے. عالم ہی سمجھتے ہیں آپ سب لوگ. عالم کا مطلب جس کے پاس میں علم ہے. اور علم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس علم کس بات کا ہے؟ آپ کے پاس علم اس بات کا ہے کہ ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے. جی مجھے علم ہے اس بات کا. علم ہے, علم کا مطلب نالج ہے. ہم یہ استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ جی مجھے علم ہے اس کا, مجھے اس کا علم ہے. علم بھی ہم جانتے ہیں اور معلوم بھی جانتے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیں گے ابھی صرف ہمیں 3 مثالیں شروع کی 3 ان جملوں کی دی ہیں جس سے ہم بہت زیادہ فیملیئر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب لوگ پڑھتے ہی ہیں بالکل شروع میں. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی ہیں بالکل شروع میں, بلکہ روزانہ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں ہم سب لوگ. دیکھیے آہستہ آہستہ کتنے الفاظ ہم کو ملتے چلے جائیں گے. یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ عربی زبان کو سیکھنا اس کلاس میں بیٹھے بچوں کے لیے مشکل ہے. لیکن آپ میں سے کچھ لوگوں کو رائٹنگ میں دقت آ سکتی ہے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی بتایا تھا آپ کو, صبر کرنا چاہیے. اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کی میننگ ہوتی ہے کسی بھی کام کو جس کو بھی ہم کر رہے ہیں اس کام کو لگاتار مسلسل کرتے رہیں, یہی صبر ہے. ہاں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے پریکٹس میں, تو آہستہ آہستہ اسے ہم سیکھ لیں گے. اب آپ لوگ سورہ فاتحہ نکالیں اپنے سامنے کھولیں اور ایک مرتبہ اس پہ نظر ڈالیے. دیکھیے کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ مت زیادہ آہستہ آپ سمجھ لیں.
اب ذرا سا بورڈ دیکھ لیا آپ کو، ہم نے مکمل نہیں کیا ہے، صرف ابھی کوشش کریں گے. سب سے پہلا یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا رحمان اور رحیم، رحمن رائٹ، الحمد رب عالمین، یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں. رحمان رحیم. مالک کی میننگ پہلے سے آپ میں سے کوئی بتا چکا ہے، مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اور ابھی اسے چھوڑ دیتے ہیں دین کو بھی اور یوم کو بھی، کیونکہ یوم بھی ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یومیہ 2 پیپر ہوں گے، ایگزام آنے والے ہیں، اور چونکہ ٹائم بہت کم ہے، ایگزام کے پیپر زیادہ ہیں، اس لیے یومیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیلی. یومیہ 2 پیپر ہوں گے، تو یومیہ اتنی چیزیں ہمیں لکھنی ہیں، یومیہ اتنے الفاظ ہمیں یاد کرنے ہیں. کہ یوم بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے بہت زیادہ نہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں نعبدو میں عبادت کا لفظ ایسا ہے جس سے ہم سب لوگ واقف ہیں. everyone knows عبادت. یہ الگ بات ہے کہ اس کی ایگزیکٹ میننگ کیا ہے ڈکشنری میں اور ہم کیا جانتے ہیں وہ تھوڑی سی الگ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال بنیادی طور پہ جو بھی میننگ ہے اس سے ہم واقف ہیں. نعبدو کا مطلب ہے عبادت، اس سے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں معبود. سنا ہے آپ میں سے کسی نے معبود عبادت؟ اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عابد. سنا ہے آپ سب نے؟ ایسے ہی عبد بھی اسی سے بنا ہوا ہے، جیسے بعض لوگوں کا نام ہوتا ہے عبداللہ یا کوئی کا نام ہوتا ہے. نعبدو. نستعین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہو سکتا ہے تھوڑے سے مشکل ہوں، جو آپ میں سے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. نستعین آپ میں سے شاید کسی نے سنا ہو فلاں نے فلاں کی اعانت کر دی، سنا ہے، مدد کر دی. یہ لفظ بہت زیادہ عام نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے، استعمال ہوتا ہے. یا کہنا وہی نستعین. اب ایسے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت، ہادی. سنا ہے ہادی؟ ہدایت سنا ہے؟ خود تو صحیح نہیں چلتے ہیں، میری ہدایت کی بات کرتے ہیں. انہوں نے میری ہدایت کی، رہنمائی کی، مجھے گائیڈ کیا. اہدنا ہدایت. صراط کا مطلب شاید نہ پتا ہو، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں. مستقیم کا مطلب بھی شاید آپ لوگوں کو بہت زیادہ پتہ نہ ہو، لیکن مستقیم جو روٹ ہے اس کا، اس سے بنے ہوئے بہت سارے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا قائم. قائم سنا ہے؟ کھڑا، اسٹینڈنگ، قائم. ایک لفظ اور بھی سنا ہوگا قیامت. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. بس یہ کہ یہاں پہ آپ دیکھیے اضافہ ہو گیا ہے، میم ہے، سین ہے، تا ہے. تو اس پوری ڈسکشن سے اس سیکنڈ پیریڈ میں جو ڈسکس کیا ہے ہم نے، اور جو پچھلے فرسٹ پیریڈ میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھی تھی، یہ بات اب مکمل طریقے سے آپ اس سے متفق ہو گئے. یہ زبان بہت مشکل نہیں ہے، لیکن آپ ایسے ہر ایک لے لیجیے. ایسے دیکھیے مشکل اور آسان کا مسئلہ کیا ہے؟ مشکل آسان کا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی بالکل ہی پہچان نہ سکے. یہ اصل میں یہ چیز ہے کیا؟ جیسے آج آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے ایسے باکس کو سنک کے سامنے رکھے ہوتے ہیں جو بک کی شکل کے ہوتے ہیں، لیکن آپ اسے کھولیں تو وہ دوسری بک رکھنے کے لیے بنے ہوتے ہیں. اوپر سے لگے گا پوری موٹی سی کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کو الماری میں رکھ دینا چاہیے یا پڑھنے کے لیے کسی نے رکھا ہے، لیکن جب آپ اس کو ٹچ کریں گے تو وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے، دکھتا ہے کہ اس کو جب کھولتے ہیں تو وہ اندر ایک اور کتاب رکھی ہے، وہ کتاب کو رکھنے کے لیے باکس بنا ہوا ہے، لیکن اس کا شیپ باکس. تو ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو تفصیل سے سمجھتے چلے جاتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا وقت ہم آپ کو دیں گے کہ ابھی کوئی اس سے متعلق یا اور بھی کوئی بات جو زبان کے تعلق سے ہے، قرآن کے تعلق سے ہے، وہ آپ بتا سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں. اور یہ 10 منٹ کا ٹائم ہم روز زیادہ آپ کو ہر کلاس میں دیں گے، تاکہ آپ کے پاس میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اسی دن اسی کلاس میں اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر لیجیے، اور اگلے دن کے لیے اس کو پینڈنگ میں مت ڈالیں. جیسے دیکھیے انہوں نے ایک سوال کیا ہے، عربی میں اردو کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں.
اصل میں اس کو آپ اپوزٹ کرتے ہیں. مطلب سر کون سی عربی کے اردو میں الفاظ یعنی عربک ورڈز which are used in اردو لینگویج. یہ سوال کریں تو زیادہ اچھا ہے. اس کی بہت سارے الفاظ ہیں. ہمارے پاس میں سے کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے. سریس ہے ایک جگہ دیکھی تھی اندر 300-350 الفاظ ایسے ہیں. 300 مور دین 300 کی پوری لسٹ ہے. بہت سارے الفاظ ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ معلوم ہوتے ہیں کیونکہ بعد میں وقت کے گزرنے کے ساتھ اپنی شکل کو کھو دیتے ہیں. اردو اور عربی میں ہاں یہ ایک سوال بہت ہی اچھا ہے. اردو اور عربی دونوں کو ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ اب یہ بتائیے یہ عربی ایسے لکھتے ہیں یہ عربی اردو میں عربی کو عربی لکھتے ہیں. جو اصل میں لکھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ لیکن بہرحال فی الحال ہم اسی پہ کہیں گے. اور اردو دونوں میں فرق کیا ہے؟ عربی اردو میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھیے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں. اب آپ کا نام ہے اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا نام کیا ہے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. ایسے پورا لکھ سکتے ہیں آپ کا نام کیا ہے. تو گویا اس اسکرپٹ میں ہم نے لکھا یا اس اسکرپٹ میں لکھا میننگ کنوے ہو گئی سننے والے کے پاس چلی گئی اور وہ اپنا نام فوراً بتا دے گا. اب آپ یہ سمجھیں کہ اردو کسے کہتے ہیں؟ اردو کا مطلب ہوا کہ ابھی ہم نے ادھر سے لکھا دیوناگری میں اور ادھر سے لکھا پرشین خط میں رائٹنگ میں تو وہ شکلیں مختلف ہیں میننگ دونوں کی ایک ہے. لیکن یہی ہمیں عربی میں پوچھنا ہے تو ہم کیسے پوچھیں گے؟ ما اسم کا. کیسے پوچھیں گے؟ ما اسم کا. کیسے پوچھیں گے؟ اب ما اسم کا صحیح تلفظ نہیں ہے صحیح پروننسیشن نہیں ہے. جو واقعتاً اس کو بولتے ہیں کیسے بولتے ہیں؟ مسم کا. مسم کا بہت زیادہ کھینچتے نہیں ہیں. یہ تو ہم نے آپ کو سمجھانے کی ما ایک الگ سے اسم الگ ہے کا الگ ہے لیکن جب ہم بولتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو مسم کا. مسم کا مسم کا سے کوئی سننے والا سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ پائے گا. unless otherwise he knows Arabic language وہ جواب بھی دے سکتا ہے کیونکہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا اس کو. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں بہت سارے حروف یہاں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ ساؤنڈ زیادہ ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. جیسے کہ یہ جملہ سمجھ میں آیا بات والا اس کے اندر ساؤنڈ تھوڑے زیادہ ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. مثال کے طور پہ پا بھی لکھو اور پا سے ہی ہم بناتے ہیں پا بھی بناتے ہیں رائٹ. اسی سے ایسے ہی ٹا ہو گیا اسی سے ٹھا بنا لیتے ہیں. تو جو ہمارے لوکل ساؤنڈس ہیں ہاں وہاں پہ غائن ہے یہاں پہ گا ہے. تو بہت سارے ایسے ساؤنڈ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حروف بلکہ ایسے ساؤنڈ یہاں اس زبان میں موجود نہیں ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. لیکن اس کے جتنے بھی حروف ہیں وہ سب کے سب یہاں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بہت سارے الفاظ یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. لیکن اردو میں استعمال کیے جانے والے بہت سارے جو آوازیں ہیں ساؤنڈ ہیں یا حروف بھی آپ کہہ رہے ہیں آخر میں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. سوال کا جواب مل گیا؟ اطمینان بخش ہے. تو یہ ایک بڑا فرق ہے کہ وہاں پہ بہت سارے ساؤنڈ نہیں ہیں. جیسے ایک جگہ ہے اس کا نام ہے چاندنی چوک. ہم اس کو جب عربی میں پروناؤنس کرتے ہیں تو تھوڑی سی ہمیں تبدیلی کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا اس میں چینج لانا پڑتا ہے. جیسے ہر چیز کے قانون ہوتے ہیں ویسے ہی لینگویج کے قانون ہوتے ہیں. ایک ساؤنڈ کو دوسرے ساؤنڈ میں تبدیل کرنے کا قانون کیا ہے؟ جیسے ایک ساؤنڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ اردو میں کاف کے ساتھ گاف ایڈ کر دیتے ہیں. عربی میں موجود نہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ریپلیس کر دیتے ہیں اس سے. اب جیسے چاندنی چوک ہم استعمال کرتے ہیں اس میں چا ہے اور اس کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں تا اور شین دونوں کے کمبینیشن سے. جب آپ اس کو پروناؤنس کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا.
تو یہ بنیادی فرق ہے. بہت سارے ساؤنڈ ہے جو آپ اردو کے موجود ہیں، عربی میں نہیں ہے، لیکن عربی کے سارے حروف موجود ہیں، سارے ساؤنڈ موجود ہیں، اور بہت سارے الفاظ بھی یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ آج آپ نے لسٹ دیکھا ہے، بہت بڑی لسٹ ہے جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اور آسانی سے سمجھتے ہیں. Any other question? جی لیکن یہ سوال، لیکن اس کلاس میں بیٹھے تمام بچوں کے لیے عربی سیکھنا اس لیے آسان ہے کیونکہ آپ لوگ اردو اسپیکنگ ہے، لکھنا بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں اور بولنا تو بہرحال جانتے ہیں، گھر میں بولتے ہیں. آپ کو آوازوں کا فرق تو معلوم ہے. جیسے ایک مثال دیں آپ کو، ہا، ہا کہتے ہیں، ہا، ہا بھی ہوتا ہے، ہا بھی ہوتا ہے، بڑا چھوٹا جسے ہم کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے قاف، ایک ہوتا ہے کاف. اب اگر قاف کہتے ہیں قلب، اس کا مطلب دل ہو گیا، اور اس قاف کو کاف سے تبدیل کر دیا، قلب کہہ دیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کتا. صرف ایک آواز کے بدلنے سے میننگ میں تبدیلی ہو جاتی ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے، باقی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ